السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک خطاب ملا۔ اس خطاب کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، اور جب یہ خطاب مولانا طارق جمیل صاحب کو دیا گیا تو مولانا صاحب بڑے خوش تھے، اور اتنے خوش تھے کہ جب ان کو یہ خطاب دیا گیا تو دینے والے کے ہاتھوں کو اور گالوں کو مولانا طارق جمیل صاحب نے چوم لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ خطاب دیا، سلطان الہند کا جو خطاب دیا، یہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا نام ہے سرور چشتی۔ یہ اجمیر کا ایک مجاور ہے، داڑھی کٹا ہوا ہے، اور یہ بندہ گستاخ صحابہ ہے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، ان کو بہت برا بلا کہا ہے، ان کی شان میں بہت گستاخی کی ہے، اور تو تڑاکے سے ارے تورے سے اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا ہے، اور بہت ہی گھٹیا الفاظ اس صحابی رسول اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے ہیں۔ تو کیا ایسا شخص جو گستاخ صحابہ ہو وہ آپ کو کسی خطاب سے نوازتا ہے، اور آپ اس خطاب کے ملنے کی خوشی میں اس گستاخ صحابہ کے ہاتھوں کو اور گالوں کو چوم لیتے ہیں، تو کیا آپ کسی گستاخ صحابہ کی تعظیم نہیں کر رہے؟ سلطان الہند، یہ خطاب مولانا طارق جمیل صاحب کو ملا۔ میں تو یہ کہوں کہ سلطان کائنات کا اگر خطاب مولانا طارق جمیل صاحب کو دے دیا جائے تب بھی مولانا طارق جمیل صاحب اس خطاب کے شایع نشان ہے۔ حضرت بہت بڑی ہستی ہے، اور حضرت اس خطاب کے شایع نشان ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اتنا بڑا خطاب کسی ایسے شخص کے ہاتھوں سے مل رہا ہے کہ جس کے ہاتھ صحابہ کے خون سے آلود ہے، صحابہ کے خون سے جس کے ہاتھ بھرے ہوئے، جس کی زبان پر صحابہ اکرام کی گستاخی ہوتی ہیں، ایسا شخص اگر آپ کو کتنا ہی بڑا خطاب دے، اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ میں تو آپ کے پیروں کے خاک کے برابر ہوں، اور اس کے ہاتھوں کو چومنا اور اس گستاخ صحابہ کی تعظیم کرنا، اس کے گالوں کو چومنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی گستاخی کرے، وہ اگر پوری دنیا آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے تو ہم اس ساری دنیا کو ٹھوکر مار دے اور اس شخص کی اس دنیا کو قبول نہ کرے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا خطاب تھا۔ تو دوستو، آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کو سماعت فرماتے ہیں کہ اس بدبخت سرور چشتی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کہا۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ تبصرہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے رائے دیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ گستاخ صحابہ کے ہاتھ سے کسی خطاب کو پا لینا اور اس کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ کہاں تک درست ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ عمل کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ آپ حضرات مجھے کامنٹ کر بتائیے گا۔ آئیے ویڈیو کو سنتے ہیں۔ یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے۔ 22 رجب المرجب، تمام بر صغیر کے سنی حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نیاز دلواتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نہ ہی رافضیوں سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی شیعوں سے ان کا تعلق۔ وہ مناتے ہیں، وہ ان کی جگہ ہے، لیکن ہم سنی حضرات بھی اس کو برابر ایک عرصے دراز سے گویا کہ صدیوں سے بناتے آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک نیا فتنہ گڑھا کہ اس دن امیر معاویہ کا عرس منایا۔ میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سنی حضرات سے، کیا تمہارے باپ دادا پردادا سکر داداؤں نے کبھی 22 رجب کو امیر معاویہ کا عرس منایا؟ اگر منایا تو ضرور مناؤ۔ کیا کسی کے باپ دادا پرداداؤں میں معاویہ نام تھا؟ نہیں تھا۔ پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ 15 رجب کو حضرت امام جعفر کا ہے؟ آج تو شہادت ہوئی تھی معاویہ کی۔ آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا، اس کا شہادت سے کیا لینا دینا؟ دوسری چیز، 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف معاویہ کا عرس کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے مقابل آیا تھا۔ معاویہ سے بھی کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض، قناع۔ دوسرے یہ کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے۔ کون ہندا؟ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا، بادشاہ کا۔
معاویہ کون؟ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کروایا، اور حضور کی مستند حدیث ہے کہ عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تجھے باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ صفین کی جنگ میں حضرت عمار بن یاسر کا شہید ہوئے اور معاویہ کے لشکر نے کیا، ایک ادھم برپا ہو گیا۔ تو حضور کی حدیث کی روشنی میں معاویہ باغی ہوا نہیں ہوا، قرآن کو نیزے پہ لیا، حضرت علی علیہ السلام کو منبر پہ سے گالیاں بکواتا تھا، سب کو شتم کرتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بند کروائی۔ کوئی ایک چیزیں کی حضرت یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین سے جس نے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے، اور حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے۔ تو کون سی صلح کی بھائی؟ اس صلح پہ وہ کیا صحیح اترا؟ تمام صلح توڑی، بیٹے یزید کو تخت نشین کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے کہا آج آگ کا گولا بجھ گیا۔ یہ وہ معاویہ ہے، جانتے ہیں آپ؟ یہ ہندا کا بیٹا ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں، بہت سمپل سا سوال جو ایک آسان سا مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ دوسری طرف معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، اس کا باپ ہندا ہے، اس کی ماں، اور بیٹا ہے یزید۔ تو آپ کس کے ساتھ ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ مولوی اپنی خود کی تو مغفرت کروا لیں، یہ تمہارے کیا کریں گے؟ تمہارا کیا حشر کریں گے محشر میں؟ ارے کچھ تو محشر کا خیال رکھو۔ خانوادہ نبوت سے اتنی دشمنی کیوں تم لوگوں کو؟ تم خارجی اور نازبیوں کو، تم خارجی اور نازبی ہو۔ جب تم نے دیکھا کہ 50,000 مدرسے تمہارے بن گئے، 50,000 مسجد تو ممبروں پہ تمہارے قبضے ہو گئے، تم قبضہ گروپ ہو، سنڈیکیٹ ہو۔ اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا رول ماڈل، ان کا آئیڈیولوجیکل گرو معاویہ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اس 21ویں صدی کے نئے وہابی یہ بریلوی ہیں جو خارجی اور نازبی ہیں، جن سے خانقاہیں عاجز آ گئی ہیں، اور ان سادات پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور معاویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ان کو بڑی معاویہ سے اب محبت ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے، جو محبان اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، جو خانوادے ہیں، جو خانقاہوں سے منسلک ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے مسلک آل معاویہ، کیونکہ ان کو معاویہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے خود نے اپنے لیے یہ نام چنا ہے۔ آج سے بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، مسلک آل معاویہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود نے معاویہ سے اپنی محبت درشائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے دل میں اہل بیت کی اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے بول رہا ہوں۔ بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں ساتھ۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا طارق جمیل صاحب مولائی ہیں، پنجتنی ہیں۔ ہم نے حضور غیب ناز کے آستانے سے جو ان کی سر پہ دستار باندھی ہے وہ اس وجہ سے باندھی ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ معجزتی اور مولائی ہیں اور ہمیشہ مولا مولا کا ذکر۔ پنجتنی پاک کی محبت کسی مسلک کی میراث نہیں، بے شک بے شک۔ کہ خانقاہیں کچھ خانقاہیں، کچھ سادات وہ بھی ہیں جو ادھر سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
ये कहते ना ये फला मसलक के हैं बिमखाने मसलक के हैं तो नहीं। अल्लाह जिसको चाहे अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए और हम इनके लिए दुआगो हैं। नबी रसूल है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इक़बाल अता फरमाए आमीन। और दीन की खिदमत करें और बिला मजहब बिला मसहब की तफरीक के मोहब्बत का पैगाम देते भाई मेरा भी रिकॉर्ड कर। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी बड़ी निस्बत से नवाजा है। सुल्तानुल हिंद, किसी शेख को ये लक़ब नहीं दिया गया, सिर्फ ख्वाजा अजमेरी को ये लक़ब मिला, सुल्तानुल हिंद। आज उनकी निस्बत से मैं इनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। मैं एहसान मंद हूँ, इन्होंने मुझे इस निस्बत से नवाजा। मेरी नस्लें आपके लिए दुआ करो। आपका ये हक बनता था, आप मौला मौला करते हैं और मुझे पता है इस नाम का लेने में कितनी दुश्वारियां होती है। ये बड़ा सख्त काम है, 1400 साल से ये नाम लेने पे बड़ी परेशानियां होती हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए। तो दोस्तों देखा आपने, ये था सरवरत चिश्ती दाढ़ी कटा हुआ अजमेर का मुजावर। ये मौलाना तारिक जमील साहब को एक खिताब देता है सुल्तानुल हिंद। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत खुश होते हैं, उसके हाथों को चूमते हैं, उसके गालों को चूमते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। तो दोस्तों मौलाना तारिक जमील साहब का किसी गुस्ताख़ सहाबा को इस तरह से उसकी ताज़ीम करना, उसकी तौक़ीर करना और उसके सामने अपने आप को घटाना और ये कहना कि मैं तो आपके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, इस तरह के जुमले गुस्ताख़ सहाबी के साथ कहना कहाँ तक दुरुस्त है, आप हज़रात मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।